بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے۔ یہ آپ کس طرح سے ہوا ہے اور یہ کہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا سین چلے ہیں، اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن فی الحال جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ شہباز شریف کے آج کے انٹرویو کی ہے، جو کہ آج رات کو 10-11 بجے قریب آن ایئر ہوگا، ریکارڈ ہو چکا ہے، اور سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں گویڑ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اندازے لگا رہے ہیں۔ اردو جو سمجھتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، اندازے لگا رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہوگا اس انٹرویو کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ جناب کیا شہباز شریف صاحب نے بھائی سے بغاوت کا اعلان کر دینا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرانی تنخواہ پر نوکری کریں گے؟ کیا شہباز شریف صاحب پھر ایک بار کہیں گے کہ مزاحمت نہیں مفاہمت کو لے کے چلنا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاہد حقان عباسی کے ساتھ ہونے والی جو بدمزگی ہے اس کے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو آگے لے کر چلیں گے؟ یہ وہ کچھ سوال ہیں جن پر میں بات بھی کرتا ہوں، اور یہ میرے پاس معلومات ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ کل ایک انتہائی قریبی شخصیت دونوں بھائیوں کی رہے ہیں، اب وہ نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، ایک دور میں شہباز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب رہے تھے، اور ان سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور انہوں نے جو مجھے بات بتائی، اور میں اپنا بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی سے کس حد تک لگاؤ رکھتے ہیں۔ احترام سے بھی آگے کی کوئی بات ہے، لگاؤ تو بہت چھوٹی لفظ ہے، احترام سے بھی آگے کی بات ہے کہ کس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی سے ڈرتے ہیں باقاعدہ۔ یار میں نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھی پرفارمنس دکھا لیں نا، فرض کریں جیسے میٹرو بنا لی انہوں نے، اور میں آپ کو چلے واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو میٹرو بس سروس لاہور میں بنی تو شہباز شریف صاحب نے اس کو جب کمپلیٹ کر لیا تو ایک تقریب ہوئی یہاں پر، یہ جو ایوان اقبال ہے لاہور کے اندر، وہاں پر، تو اس تقریب میں نواز شریف صاحب بھی آئے، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، ساری مسلم لیگ نون کے بہت سارے، ایک ورکرز کنونشن ٹائپ ان کا ایک تھا، اجتماع تھا۔ اس موقع کے اوپر شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر نواز شریف کی جو قریبی شخصیات ہیں ان کے کان میں جا کر یہ کہا کہ یار میں میٹرو بنائیے تے بھائی جان نچیدہ میری کوئی تعریف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر نواز شریف صاحب سے یہ بات کہی جب کہ وہ سٹیج پر موجود تھے نواز شریف صاحب، کہ سر دیکھیں آپ ساری باتیں کرتے ہیں تو شہباز کا آپ کی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شہباز صاحب میٹرو بنا دی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے، ریکارڈ ٹائم میں بن گئی ہے، بڑے تھوڑے پیسے لگے ہیں اور یہ ایک اچھی سروس بن گئی ہے، تو ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ تو نواز شریف نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرا دیے۔ جب تقریر کی باری آئی تو نواز شریف نے کہا کہ شہباز صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے میٹرو کے حوالے سے۔ تو اس وقت شہباز شریف کے چہرے دی خوشی، آنکھوں کی چمک، ان کی آنیاں جانیاں تیزیاں دیکھنا نہیں، ایسے لگتا تھا جیسے کسی بچے کو جو اس کی من چاہی چیز ہے نا وہ مل گئی ہو۔ تو یہ عالم ہے شہباز شریف کا نواز شریف سے تعلق کا، یعنی ایک صرف بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی بات نہیں ہے، پراواں دے وچ آپس وچ رولے بھی پی جاندے ہیں، جائیداد دے ونڈ بھی پیندی ہے، بڑھیاں بھی لڑائی کرا دینی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن شہباز شریف کا جو میٹر ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ عقیدت کا لیول بنا ہوا ہے، وہ کوئی صرف بھائیوں والا تعلق نہیں رہا ہوا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی اسی دوران کہ لنڈن میں ہوتے تھے شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی، تو ایک بریگیڈیئر نیاز ہوا کرتے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے، پرویز مشرف صاحب کے اور دیگر جو لوگ تھے۔ طارق عزیز مرحوم ایک ہوا کرتے تھے جو پرویز مشرف کے بڑے ایف سی کالج کے دوست تھے، تو بریگیڈیئر نیاز جو ہیں وہ بھی بڑے قریبی تھے، تو وہ پیغامات لے کر آیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے، اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ اگر نواز جڑا نا تینوں اوکے کر دے تے اسی تینوں وزیر اعظم بنوا دینے، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان دنوں لندن میں اتفاق سے میں بھی وہاں پر تھا، ایک اے پی سی ہوئی تھی جو کہ مسلم لیگ نواز نے کروائی تھی، اور اس اے پی سی کے لیے لاہور سے بھی اور پاکستان بھر سے بہت سارے صحافی گئے ہوئے تھے، تو میں ناچیز بھی اس میں موجود تھا۔ تو وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھی اس ملاقاتوں میں شہباز شریف صاحب بڑی گفتگو ساری سن کے، ان سے ملاقاتیں مختلف ریسٹورانٹس میں کر کے، کہیں کافی ہاؤس پہ بیٹھ کے، کہیں چائے خانے میں بیٹھ کے گفتگو کرنی
کرنے کے بعد جب واپس آتے تھے تو آ کے میاں صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ جناب پائے نے وڈو ادھروں ہے میسیج آیا. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں نا ان کا ایک سٹائل ہے, اور وہ سب کی بات سننے کے بعد مسکرا کے وہ اپنے بھائی سے کہا کرتے تھے کہ اچھا تو انہوں چنگی کافی پیاتی کہ نہیں پیاتی, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں پائے نہ ہوتے دیکھو نا, وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو ٹھیک کیتا ہے کوئی گل نہیں, ہور دس کی حال ہے, کار روٹی صحیح کھا رہے ہیں, باقی دس فلانا اجلاس ہونا تھا کی بننا ہے فلانا کا کیوں ہونا ہے. وہ میاں صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے, مزاج ہے, وہ جس بات کو ذہن میں بٹھا لیں, جس بات کے بارے میں وہ ایک فیصلہ لے لیں, اس سے پھر میاں نواز شریف کو ہٹانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں شہباز شریف کے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پرانی طرح پہ نوکری کریں گے, وہ کوئی بھائی سے بغاوت نہیں کریں گے. میکسیمم فرض کر لیتے ہیں کہ اخیر نکو نکی ہو گئی اور شہباز شریف صاحب 10 سال لینا اوکھا ہو گیا سیاست میں, تو وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ سیاست سے خیر بات کہتے ہوئے وہ شریف میڈیکل ٹرسٹ جو ہے شریف فیملی کا, وہاں پر جا کے اس کے چونکہ وہ ٹرسٹیز میں ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کو سنبھال لیں گے. بس اس سے زیادہ شہباز شریف کوئی علیحدہ گروپ بنا لیں, کوئی وہ بغاوت کا اعلان کر دیں, وہ کہہ دیں جناب میری نون لیگ وکھری ہے تو مریم دی وکھری ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے, ایسا کوئی سین نہیں ہو سکتا. کیونکہ جتنے میں نے پچھلے 28-30 سال کے دوران دونوں بھائیوں کی پالیٹکس کو دیکھا ہے, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی سے بغاوت کر جائے یا بے وفائی کر جائے. وہ علیحدہ گل ہے کہ جسے بھرا آ رہا ہوئے تو پھر وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پاندہ, ٹھیک ہے, ٹائم سے. وہ یاد ہے آپ کو میاں نواز شریف صاحب آئے تھے بیٹی سمیت, مریم صاحبہ سمیت آئے تھے گرفتاری دینے کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت نہیں گئے, اور اس میں خواجہ آصف صاحب نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ تو آلریڈی پلان تھا ہمارا کہ ہم ادھر نہیں جانا, صرف ایک ہم نے بتانا تھا کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بھائی سے بغاوت کر جائے اور علیحدہ جماعت بنا لے, وہ نہیں, میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. البتہ وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو مل کے چلنا چاہیے اور آگے چیزوں کو بڑھنا چاہیے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہباز شریف آج کیا کہہ سکتے ہیں, اور لوگوں نے جو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ کی ہوئی ہے. یہ ہیں کچھ ہمارے صافی بھائی بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کوئی علم بغاوت بلند کریں گے, وہ ان کی ڈے ڈریمنگ ہی رہے گی, اس میں کوئی ریئلٹی نہیں نکل سکتی. اچھا, اب میں آتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتحاد ہو گیا ہے. جی بالکل اتحاد ہوا ہے, اور اس کا فائدہ مسلم لیگ نواز کا ہوا ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا, اس الیکشن سے پہلے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی, میں اس بارے میں پہلے ویلاگ کر چکا ہوں, اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اگر وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگی دونوں مل کر, تو وہ حکومت بنائیں گی. جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی وہ وزیر اعظم بن جائے گا, جدو کو اس تو گھٹ ہونی ہے وہ اسپیکر بن جائے گا, اور پھر جو وزارتیں ہوں گی وہ آپس میں تعداد کے اعتبار سے تقسیم کر لی جائے گی. یہ اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ ریٹن نہیں تھی, لیکن بیک ڈور چینلز کے ذریعے بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. اچھا, اب اسی انڈرسٹینڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہے, اور اس اتحاد کے نتیجے میں نون لیگ کو ایک سیٹ اضافی ملی ہے. وہ کیسے ملی ہے؟ وہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نواز ہے اس کی 6 سیٹیں ہیں کشمیر کے اسمبلی کے اندر. پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں 11, جن میں سے ایک سیٹ پر 2 سیٹوں پر ایک امیدوار 2 بار جیتا ہوا تھا, تو اس نے کسی ایک سیٹ کو پاس رکھنا ہے, ظاہر ہے دوسری ویکنٹ ہو جائے گی. اس سیٹ کو اس نے ویکنٹ کر دیا, جس کے خیال میں وہ دوبارہ نہیں جیت سکتا تھا. دوسری سیٹ کو انہوں نے رکھ لیا, لہذا 10 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہو گئی. اب 8 سیٹوں کے اوپر ایک خواتین کی سیٹ ملتی ہے جو کشمیر اسمبلی کے اندر. مسلم لیگ نواز کے پاس سے ٹوٹل 6 سیٹیں. پیپلز پارٹی نے اپنی 2 سیٹوں کا وزن جو ہے, ووٹ جو ہے, وہ ان کے اس میں ڈال دیا اتحاد شو کرتے ہوئے. اس طرح سے مسلم نواز کی 1 سیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے, اور اس وقت مسلم نواز کی 7 سیٹیں بن چکی ہیں کشمیر اسمبلی کے اندر, جبکہ پیپلز پارٹی
پارٹی کی 11 ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک سیٹ ان کی کم ہو گئی تھی، تو پیپلز پارٹی کی یعنی 11 سیٹیں ہو گئی ہیں۔ اب اگر وہ دوبارہ کوئی جیت کے وہاں سے آ جائے تو پھر ان کی 12 ہو جائے گی۔ یہ ایک ٹوٹل جو ہے نا وہ سینیریو بنا ہے، لیکن یہ بات یہاں پر نہیں ہے، صرف یہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، اور میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں، بیک ڈور چینل کہہ لیں، کچھ ایسے دوست کہہ لیں، کچھ ایسے صحافی جن کا سب طرف تعلق واسطہ ہے اپوزیشن کی جماعتوں میں، وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں جو عموماً ایکٹیو نہیں ہوتے، لیکن آصف زرداری، فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کے ساتھ ان کے پرانے درینہ تعلقات ہیں، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں آج کل، اور کچھ مستقبل قریب میں ہونے جا رہا ہے۔ یعنی یہ ساری جماعتیں ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر دوبارہ سے متحد سامنے آ سکتی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا پلیٹ فارم بنا لیا جائے۔ اگر پلیٹ فارم نہ بھی بنایا جائے تو پھر وہی لوی ڈوی باتیں شروع ہو جائیں کہ جناب اس حکومت کو گرانا ہے اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اس حد تک چیزیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں۔ میرے ذرائع نے جو مجھے بتایا ہے، جن شخصیات نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی رابطہ کیا، انہوں نے بلاول صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے، شہباز صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جناب میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن فیصلہ وڈے بھائی نے کرنا ہے، تو وڈے بھائی نے گل کر لو، میرے میں ہمت نہیں ہے۔ یعنی شہباز شریف نے کہہ دی کہ میں نہیں کہ گل کرنی، تسی آپ ہی رابطہ کر کے کوئی نواز شریف کا ترلا پانا جے تے پالو۔ بہرحال ابھی نواز شریف صاحب نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری سائڈ پہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی یار دونوں جڑیاں جماعتاں نے نا یہ سونکڑا کی طرح ایک دوسرے نال لڑدیاں نے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا بھی شرازہ بکھرا ہے، اور بدنام خام خامے میں ہو گیا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ چیزوں کو خراب کیا ہے۔ لیکن یہ دونوں جماعتیں آپس میں ٹرسٹ نہیں کرتی۔ اگر یہ ٹرسٹ کریں اور یہ مان جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ اسی دن ریزالو ہو جاتا جس دن ہم نے مارچ کا اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن یہ دونوں جماعتیں آپس میں ٹرسٹ نہیں کرتی۔ جبکہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر جو پی ڈی ایم میں نکات طے ہوئے تھے ان کے مطابق ہی چیزوں کو چلایا جائے، اور کوئی بندہ جذباتی ہو کہ اس کیو کو نہ توڑے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہی بلاول صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب اپوزیشن متحد ہو جائے تو پنجاب حکومت اور وفاق، اس میں حکومتیں ختم کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم کسی بھی وقت ختم کر دیں گے، لیکن اپوزیشن کا متحد ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جب یہ اس قسم کی باتیں پارٹی چیئرمین کے لیول پہ ہونی شروع ہو جائیں، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ آگے موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر نتیجہ کسی اتحاد کی صورت میں نکلتا ہے۔ ماضی میں ہم ایسی چیزیں دیکھتے رہے ہیں، اور یہ ماضی جو ہے یہ کوئی زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، یہ مطلب ماضی قریب کی پچھلے سال کی باتیں کر رہا ہوں میں، ایسا ہوتا رہا ہے۔ پہلی طور پہ تو یہ ہوا ہے کشمیر الیکشن سے پہلے کہ پہلے سٹیپ کے طور پہ تو مریم نواز کے خلاف اور بلاول کے خلاف دونوں سائیڈ کے جو ہاکس تھے نا، یعنی ادھر سے احسن اقبال صاحب، شاہدہ خان عباسی صاحب، اس طرف سے شیری رحمان صاحبہ ہو گئیں، یا قمر زمان قاہرہ صاحب ہو گئے، یا کوئی سندھ کے جو منسٹر ہیں وہ ہو گئے، انہوں نے جو توپوں کے دہانے تھے نا ان کو خاموش کر دیا گیا، اور وہ بالکل انہوں نے کوئی بیان بازی جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نہیں کی، اور پیپلز پارٹی نے نون کی قیادت کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کی۔ بلکہ بلاول صاحب جب وہ امریکہ گئے تھے تو وہ یہ پیچھے سے ہدایت دے کے گئے تھے، باقاعدہ طور پہ واٹس ایپ پہ جو ان کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ کشمیر میں آپ کمپین چلائیں، لیکن کسی صورت میں برداشت نہیں کروں گا کہ آپ مریم نواز شریف یا نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان ذاتی حیثیت میں دیں۔ یعنی ذاتی سے مراد ان کی ذاتی زندگی پہ کوئی اٹیمپٹ نہیں کرنی، پولیٹیکلی آپ بات کریں لیکن وہ بھی ذرا سافٹ طریقے سے، لیکن مین ٹارگٹ جو آپ نے رکھنا ہے وہ عمران خان کو رکھنا ہے، نون لیگ کو نہیں رکھنا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ریٹن آرڈر کے طور پہ جو ہے نا وہ کیا تھا، واٹس ایپ گروپ کے اندر جو بات آ گئی ظاہر ہے وہ ریٹن آرڈر ہی ہو گیا۔ تو یہ معاملہ تب سے چلے ہوئے ہیں، اور
اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ نون لیگ کو فائدہ ہوا ہے کہ ان کی ایک سیٹ بڑھ گئی ہے، اور مستقبل میں بتانے والے بتا رہے ہیں، با علم افراد بتا رہے ہیں، با علم ہستیاں دس رہی نے کہ جب اب الیکشن کچھ دنوں بعد یعنی ہو سکتا ہے اگست کے مہینے کے اندر ہی کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہو جائیں جس کے نتیجے میں نون اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر مل کر چلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں اور عمران خان کو کوئی ٹف ٹائم ملے۔ حکومت جائے گی نہیں جائے گی وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ان کا ٹارگٹ جو ہے فی الحال وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو ٹف ٹائم دیں اور آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو منیمائز کریں۔ یہ میرے پاس معلومات تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔